السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اوکاش اسلامک میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت ہی اہم ترین پیغام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلام کرنا محبت کا اور پیار کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخلتم بیوتا، قرآن پاک میں ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنان، رحمان کی عبادت کرو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ افشوا السلام، سلام کو لوگوں عام کر دو۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے واقفیت والوں کو سلام کریں گے، جن سے واقفیت نہیں ہوگی ان کو سلام نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر عام و خاص کو، چھوٹے بڑے کو، ہر کو سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کے کہو السلام علیکم، اور جنت میں جب تم جاؤ گے تو جنت کے اندر فرشتے تم پر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم بہت اچھا کر کے ہو، سلامتی ہو تم پر۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلام یہ جنت کا نام ہے، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو سلام کی بڑی فضیلت آئی ہے، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سلام کرو، اس کو ہر وقت عام کرو، لوگوں کو سلام کرو۔ لیکن جہاں اس سلام کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے، اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ سلام میں جو لوگ پہل کرتے ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی میں ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس کو ہمارے 50-60% لوگ اس کام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلام غلط طریقے سے کرنا، سلام یہود و نصارہ کے طرز پر کرنا۔ یہودی اور عیسائی کیسے سلام کرتے ہیں؟ ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ پیارے علیہ السلام نے فرمایا لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر آتی ہے، اور امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ کے اندر السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر آتی ہے۔ کیا فرمایا کہ لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى فإن تسلیمہم بالکف، وہ ہتھیلی کے ساتھ اس طرح سلام کرتے ہیں، والرؤوس، اور سر ہلا کر اس طرح سلام کرتے ہیں، والاشارۃ، اور ہتھیلیوں کے اشارے سے اس طرح سلام کرتے ہیں۔ بس اس طرح سر ہلا دیا، ہتھیلی کا اشارہ کر دیا، اس طرح سلام کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جب آپ ملو تو زبان سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے والا بھی کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ سلام کا معنی سلامتی، آپ سالم رہیں، سلامتی ہو آپ پر ہر شر سے، ہر فساد سے، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، میری طرف سے آپ کو امن ہے، یہ سلام کا معنی۔ تو فرمایا کہ جہاں سلام کی اتنی بڑی فضیلتیں اور مقام ہے، وہاں اس بات سے منع کیا گیا کہ یہودیوں کی طرح سلام نہ کرو۔ یہودی اس طرح سلام کرتے ہیں، اکیلی ہتھیلی، سر ہلا دیتے ہیں، ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کر دیتے، اس طرح منع فرمایا۔ یہاں ایک تیسرا مسئلہ بھی بیان کرتا جاؤں، نماز کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی آ کے آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ نے اس طرح کھڑے کھڑے ہتھیلی کے ساتھ اس طرح اشارہ کریے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ نماز کی حالت میں سلام کا جواب ہتھیلی و ہاتھ کے اشارے کے ساتھ دینا یہ جائز ہے۔ عام حالات میں ہتھیلی کے ساتھ، سر کے ساتھ اس طرح اشارے سے سلام، یہ یہودیوں کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مسئلے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح احادیث کی روشنی میں